السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ تصلون علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، رواہ البخاری۔ حضرات گرامی، فرضی نماز کا جب ہم سلام پھیرتے ہیں، نماز مکمل ہو جانے کے بعد جو ساتھی اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا محبوب ترین عمل ہے۔ ویسے سلام جب پھیرا جائے نماز تو مکمل ہو جاتی ہے، انسان اٹھ کر جانا چاہے تو اس کا اٹھنا جائز اور درست ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی محبت کرتے ہوئے بیٹھا رہے تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی فضیلت کا حامل ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 2 شرطوں کے ساتھ آدمی اپنی جگہ پر جب قائم رہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سلام پھیر کر نماز مکمل کرے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا، نمبر 2 جب تک وہ باوضو رہے گا، بیٹھا بھی اپنی جگہ پر رہے اور ساتھ ساتھ باوضو بھی رہے، جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہے گا اللہ کے نوری ملائکہ یعنی فرشتے وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ 2 دعائیں فرشتوں نے کی، سلام پھیرا اور بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ نماز والی جگہ سے مراد جہاں کھڑا ہو کر اس نے نماز پڑھی ہے، پاؤں سے لے کر سجدے والی جگہ تک اس کی اپنی جگہ ہے، اس جگہ میں وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، صف تبدیل نہ کرے تو وہ اپنی ہی جگہ پر ہے، باوضو رہے، اپنی جگہ پر رہے، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے اس بندے کی کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے اور اے اللہ اس پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اب اس کے فرشتوں نے جو 2 دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو کس انداز میں پورا کیا ہے، آپ اس پر ذرا غور کریں کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے، تو مالک کائنات نے گناہوں کو کس انداز میں معاف کیا، اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ یہ فضیلت جو فرشتے دعا کرتے ہیں اس بندے کی ہے جو سلام پھیر کر خاموش اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی اذکار نہیں کیے، کوئی کچھ نہیں، صرف اپنی جگہ پر بیٹھا ہے۔ اگر یہ خوش نصیب تھوڑی سی ہمت کر کے ذکر اذکار شروع کر دے، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو اگر آدمی پڑھنا شروع کر دے تو اتنی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 33 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر پڑھے، تو یہ ان کو جمع کیا جائے تو یہ 99 بن جاتے ہیں، 1 کم 100۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے جو آدمی 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو 100 کی گنتی بھی پوری ہو گئی۔ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے؟ فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہوں گے، رب وہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ فرشتوں نے کہا ہے اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ معاف کر رہا ہے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ، کیونکہ فرشتوں نے جو 2 دعائیں کی ہیں وہ دیکھو کس انداز میں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ گناہ معاف کر دے، اللہ کیسے معاف کر رہا ہے؟ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو رب تب بھی معاف کر رہا ہے۔ حضرات دوسری دعا کہ اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے، وہ کس انداز میں؟ صحیح مسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد یعنی فرضی نماز کا سلام پھیرا
اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، یہ 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ اس انداز میں پڑھنے والا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معقبات لا یخیب قائلہن، ان کلمات کو ادا کرنے والا نمازوں کے بعد وہ انسان زندگی میں ہر کام کے اندر کامیاب لوٹے گا، وہ کبھی نامراد اور ناکام نہیں لوٹے گا، اس کو کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کرتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر کام میں کامیابی اور گناہ جو ہیں وہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی فرشتوں نے رب سے مانگا ہے کہ اے اللہ جو سلام پھیر کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے گناہ معاف کیے، سمندر کی جھاگ کے برابر وہ بھی معاف فرمائے، رحمت کس انداز میں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر تمام کاموں کے اندر کامیابی سے ہمکنار فرما دیا، ناکام نہیں ہونے دیا۔ مزید اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کچھ اس انداز میں ہوتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خلتان لا یحصیہما رجل مسلم الا دخل الجنۃ وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 کام ایسے ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے گا وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا۔ فرمایا کہ وہ دونوں کام ہیں بہت آسان، لیکن عمل کرنے والے میری امت کے اندر بڑے تھوڑے ہوں گے۔ پھر آپ نے ان 2 کاموں کی وضاحت فرمائی۔ حضرات 2 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے کہ ایک کام 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا، اور یہ اس کی پھر گنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کر کے بتلائی کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 30 ہو گئے۔ اور دوسری نماز کا ٹائم آیا، پھر 30 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، پھر 30 مرتبہ، 5 نمازوں کے کلمات یہ 150 کلمات بن جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 150 کلمات یعنی 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، زبان کے حد تک یہ پڑھنے کے لحاظ سے 150 ہیں، قیامت والے دن اللہ رحمت اس انداز میں کرے گا کہ نیکیوں والے پلڑے میں جب یہ 150 کلمات کو رکھا جائے گا تو اللہ ان کو 1500 بنا دے گا۔ اور ایسے ہی دوسرا عمل، جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، تو یہ کلمات 100 کلمات ہیں۔ فرمایا زبان کی حد تک یہ 100 کلمات ہیں، اور جب ترازو میں آئیں گے تو 1000 کے برابر ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ 1500 اور جمع 1000، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2500 نیکی اس کی بنتی ہے ڈیلی، روزانہ کی 2500 نیکی۔ اور فرمایا میرے صحابہ کون ہے میری امت کا بندہ جو روزانہ 2500 گناہ بھی کرتا ہوگا؟ 2500 نیکیاں آ رہی ہیں، 2500 گناہ نہیں۔ اللہ اس انداز میں ان کے ساتھ رحمت کر رہا ہے۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنے آسان سے عمل ہیں، لوگ عمل نہیں کریں گے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ کہ ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے، تو تھوڑے کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بات یہ ہے کہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور آ کر نماز میں داخل ہوں گے تو شیطان بھی آ جائے گا، ان کو وسوسات ڈالے گا، اور جب وسوسات آئیں گے تو جیسے ہی سلام پھرے گا فوراً اپنے کام کاج کے لیے اٹھ کر نکل جائیں گے، ان کو یہ اذکار کرنے یاد ہی نہیں رہیں گے۔ ایسے ہی رات کے وقت جب بستر پہ جائیں گے باتیں کرتے کرتے سو جائیں گے، شیطان تھپکیاں دے دے کر ان کو سلا دے گا، اذکار کرنے ان کو یاد نہیں رہیں گے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ وہ جو 33 والی حدیث پڑھی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ علیحدہ عمل ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ علیحدہ عمل بیان ہوا ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ ایک عمل یہ 5 نمازوں کے بعد، اور رات کو سوتے ہوئے 30 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ دوسرا عمل ہے، اس عمل کو کر لیا جائے تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، فرشتوں نے دعا کر